ٹرین کے سفر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک میلی کچیلی حالت والے شخص کو جگہ دینے سے منع کر دیا۔ سفر ختم ہونے پر وہ اٹھا اور میرے کان میں صرف ایک جملہ کہہ کر بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ وہ جملہ سنتے ہی میں وہی اسٹیشن پر بت بن کر کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ راز صرف مجھے پتا تھا کہ میرا نام مبین ہے۔ اور میں نے آنکھ کھولی تو غربت میرے ساتھ سانس لے رہی تھی۔ ہمارا گھر کچا تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا اور امیدیں پہلے ہی دن سے بوجھ بن چکی تھی۔ ساری زندگی ہماری غربت میں گزری، کیونکہ میرے باپ نے ہمیں بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور ہمیں یوں لگا جیسے ہم اس کی زندگی کا بوجھ تھے۔ لوگوں نے کہا وجہ میری ماں تھی، کیونکہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود بھی ایک امیر آدمی کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکی۔ اس کی زبان بہت تیز تھی اور وہ ہر بات زہر میں بجھی ہوئی کہتی تھی۔ میری ماں اب چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ وہ خود کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کمزور ہو چکے تھے، مگر وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ہمیں ایسے ذلیل کرتی تھی کہ ہم خاموش رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر دن ایک نیا عذاب بن کر آتا تھا۔ میری بیوی اس گھر میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی انسان تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی پرورش عزت اور ادب میں ہوئی تھی، مگر اس گھر میں آ کر اس نے وہ سب کچھ دیکھا جو شاید کسی دشمن کے لیے بھی نہ سوچا جائے۔ میری ماں اسے بلاتی تھی اور بدترین لفظوں سے پکارتی تھی۔ کہتی تھی ہے طوائف ادھر آ۔ یہ لفظ میرے کانوں میں تیر کی طرح لگتا تھا، مگر میری بیوی سر جھکا کر خاموشی سے آ جاتی تھی۔ میری بیوی کبھی جواب نہیں دیتی تھی، وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میری ماں کی حالت ایسی ہے کہ دنیا اپنا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کھانا دینا، کپڑے دینا، کپڑے بدلوانا، سب کچھ ہمیں ہی کرنا ہوتا تھا۔ میری بیوی ہر کام خاموشی سے کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی شکوہ نہیں دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں دکھ ضرور ہوتا تھا۔ میری ماں کی زبان میں مٹھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے لفظ زہریلے سانپ کی طرح ڈستے تھے۔ وہ ہر وقت ہمیں بددعائیں دیتی تھی۔ کبھی کہتی تھی تم دونوں کو سکون نصیب نہ ہو، کبھی کہتی تھی کہ تم دونوں اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ایسے الفاظ کیسے نکال سکتی ہے۔ میں اکثر اس سے پوچھتا تھا کہ بابا کہاں چلے گئے۔ میں کہتا تھا کوئی تو راستہ ہوگا، بابا کے بارے میں بتاؤ، شاید وہ ہماری حالت دیکھ کر کچھ مدد کر دے، شاید وہ مجھے میرا حق دے دے۔ لیکن میری ماں ہر بار بات کو زہر میں لپیٹ دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ایک چڑیل سے شادی کر کے چلا گیا، مجھے نہیں پتا کہاں گیا۔ اس کے لہجے میں نفرت ہوتی تھی اور آنکھوں میں آگ۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں باپ کا نام سن کر بڑا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ دھندلا تھا۔ میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میں مزدوری کرتا تھا، جو ملتا تھا گھر لے آتا تھا، مگر وہ کبھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے باپ سے ملوں، اس سے بات کروں، اس سے کہوں کہ میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے میرا حق دے، اپنی جائیداد میں مجھے میرا حصہ دیں۔ میری ماں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا کہاں ہے۔ جس عورت سے بابا نے شادی کی تھی، ماں اسے بھی جانتی تھی، مگر وہ ضد میں آ کر مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تجھے بتا کر میں کیا کروں، میں تو مرنے والی ہوں، تو سارے حصے پہ راج کرے گا، تیری بیوی کو سکون نہیں آنے دوں گی، میں تو بھی ذلیل ہوں اور تیری بیوی بھی ذلیل ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں آگ لگ جاتی تھی۔ میں خاموش رہتا تھا، کیونکہ وہ میری ماں تھی، میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتی تھی اور خاموشی سے آنکھوں سے آنسو پوچھ لیتی تھی۔ وہ مجھے مضبوط دکھانا چاہتی تھی، مگر اندر سے وہ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری ماں پاگل ہو گئی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اس طرح بددعائیں نہیں دیتی۔ وہ ہمیں خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر ہم خوش ہوئے تو وہ ہار جائے گی۔ وہ ہمیں دکھ میں دیکھ کر ہی زندہ تھی۔ میں راتوں کو جاگتا تھا، سوچتا تھا کہ میرا قصور کیا ہے۔ میں نے تو باپ کو نہیں کہا تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ دے، میں نے تو ماں کو نہیں کہا تھا کہ وہ زبان کی تلخی میں سب کچھ برباد کر دے۔ پھر سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میری بیوی کیوں ہر دن ذلت برداشت کر رہی ہے؟ ہر دن اسی کشمکش میں گزرتا تھا۔ ایک طرف ماں کی بیماری اور اس کی زہریلی زبان تھی، دوسری طرف بیوی کا صبر اور خاموش قربانی تھی، اور میں درمیان میں کھڑا تھا، جو کسی ایک طرف بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری زندگی اسی سوال کے ساتھ چل رہی تھی کہ آخر کب کوئی راستہ نکلے گا، کب میں اپنے باپ تک پہنچ سکوں گا، کب یہ عذاب ختم ہوگا۔
دنیا میں ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو بیوی سے بدلہ لینے کے لیے اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے اولاد کے ساتھ کچھ برا کر دیتی ہے۔ ماں بھی اب یہی کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تیرے باپ نے سے تجھے ملنے نہیں دوں گی، لیکن اس میں تو صرف میرا ہی نقصان تھا۔ ماں نے تو آج تک یہ نہیں بتایا کہ بابا نے دوسری شادی کیوں کی، جبکہ ماں جوان اور خوبصورت بھی تھی، بابا کی پسند کی تھی اور ایک بیٹے کی ماں بھی تھی۔ انہوں نے یہ راز اپنے دل میں رکھا ہوا تھا اور ہمیں آج تک نہیں بتایا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیا راز تھا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے تھے کہ کوئی راز ہوگا ہی نہیں، بس مرد کا کیا پتہ چلتا ہے، کر لی ہوگی میں نے دوسری شادی۔ لیکن پھر ماں کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ کبھی کبھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جس کو وہ اپنے سینے میں دبا کے بیٹھی ہیں اور ہمیں بتانا نہیں چاہتی۔ ماں جیسی بھی تھی، ماں تو تھی۔ ہماری یہ بات بھی اپنے دل سے کبھی الگ نہیں کر سکا۔ اس کی زبان زہریلی تھی، اس کے لفظ ہمیں توڑ دیتے تھے، مگر پھر بھی وہ ماں تھی، اور ماں کا رشتہ انسان کے اندر کہیں بہت گہرا بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب ماں اپنی آخری سانسیں لینے لگی۔ اس دن گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ ماں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، سانس اکھڑ اکھڑ کر آ رہی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر نظر کہیں اور تھی۔ ہم گھبرا گئے۔ میں اور میری بیوی فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ماں کو دیکھا، نبض چیک کی، آنکھوں میں روشنی ڈالی، پھر سر ہلا کر ہمیں واپس بھیج دیا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو 4-5 گھنٹے ہیں بس برداشت کریں، جان نہیں نکل رہی ہے، کچھ مسئلہ ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ ان سے کہیں اللہ کا نام لیں، درود شریف پڑھیں، کچھ کریں، درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ خود نہیں پڑھ سکتی تو آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی قرآنی آیت پڑھیں تاکہ جان نکلنے میں آسانی ہو، کیونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم ماں کو واپس گھر لیے۔ وہ چارپائی پر ہی لٹائی گئی، وہی چارپائی جس پر وہ 4 سال سے پڑی ہوئی تھی۔ 4 سال ایک ایک دن بھاری تھا۔ 4 سال میں وہ کبھی ایک قدم بھی نہیں چل سکی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 4 سال پہلے ماں کا پاؤں پھسلا تھا، وہ زمین پر گر گئی تھی۔ پاؤں اس لیے پھسلا تھا کہ میری بیوی نے زمین پر پانی ڈالا ہوا تھا، وہ فرش صاف کر رہی تھی۔ اس نے ماں کو صاف لفظوں میں کہا تھا کہ آپ اوپر ہی بیٹھیے گا، فرش گیلا ہے، مگر ماں اپنی ضد میں اٹھی، وہ نیچے اتری اور پاؤں پھسل گیا۔ وہ زمین پر زور سے گری۔ اس دن ان کے گلا کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو چلانا ہے، واک کروانی ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے بار بار تاکید کی تھی، مگر ماں نے اپنی ضد میں آ کر واک نہیں کی۔ وہ کہتی تھی میں نہیں چل سکتی، مجھے درد ہے، مجھے تم لوگوں نے جان بوجھ کر گرایا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہڈی غلط جڑ گئی اور اس کے بعد وہ کبھی بھی نہ چل سکی۔ 4 سال وہ چارپائی پر پڑی رہی، اور ان 4 سالوں میں انہوں نے میری بیوی کو جینے نہیں دیا۔ وہ ہر وقت اسے الزام دیتی تھی، کہتی تھی اس نے جان بوجھ کر مجھے گرایا تاکہ میری ہڈی ٹوٹ جائے، حالانکہ میری بیوی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو بس صفائی کر رہی تھی، وہ تو ماں کو روک رہی تھی، مگر ماں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اب وہی ماں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، ان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، میں ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بار بار کہہ رہا تھا ماں کلمہ پڑھے، ماں یہ الفاظ دہرائیں، مگر وہ نہیں پڑھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹ ہلتے تھے مگر الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ سانس ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں رو رہا تھا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میری بیوی خاموشی سے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کافی دیر بعد انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ان کے چہرے پر تھوڑا سا سکون آیا، سانس ذرا ہموار ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے اشارے سے قریب بلایا۔ میں جھک کر ان کے منہ کے پاس گیا۔ انہوں نے بہت آہستہ آواز میں بات کی۔ انہوں نے مجھے میرے باپ کا نام بتایا، انہوں نے مجھے اس جگہ کا پتہ بتایا اور اس عورت کا نام بھی بتا دیا جس کے ساتھ میرے پاپا نے شادی کی تھی۔ ماں نے آہستہ آواز میں کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یہ الفاظ سن کر میں ساکت ہو گیا۔ میری ماں جو ساری زندگی خود کو مظلوم ظاہر کرتی رہی، آج خود اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر لفظ صاف تھے۔ اس نے کہا کہ میں بہت خوبصورت تھی۔ تمہارا باپ کالی رنگت کا، موٹی ناک والا اور موٹے پیٹ والا ایک امیر سیٹ تھا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، میرے دل میں اس کے لیے کبھی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ ماں نے کہا کہ میری زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا، وہ ہمارے ہی گھر کا چوکیدار تھا، میں نے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا تھا۔ وہ جوان تھا، خوبصورت تھا، پٹھان تھا، بہت پیارا لڑکا تھا،
میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ یہ بھی بھول گئی تھی کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں، کسی کی بیوی ہوں۔ میں نے اپنی خواہش کو اپنے رشتوں پر ترجیح دی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں کانپتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو بہت عرصے تک تمہارے باپ کو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ میں چوری چھپے اس سے ملتی رہی، باتیں کرتی رہی، اپنی زندگی میں خوشی ڈھونڈتی رہی، لیکن سچ زیادہ دن چھپ نہیں سکا۔ ایک دن تمہارے باپ نے مجھے اس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس لمحے اس کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر دوبارہ کھولی۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے اس وقت چوکیدار کو اسی وقت نوکری سے نکال دیا، اسے گھر سے نکال دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ سے تمام تعلق ختم کر لیے۔ اس نے دوسری شادی کر لی۔ وہ عورت اس کے لیے مناسب تھی، وہ اس کے ساتھ خوش تھا۔ ماں نے کہا کہ کچھ وقت تک وہ تمہارے لیے پیسے بھیجتا رہا، شاید اس کے دل میں باپ ہونے کا احساس بھی زندہ تھا، لیکن پھر اس نے یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ اس نے ہمیں مکمل طور پر اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں اکیلی رہ گئی، غصے میں، نفرت میں، ضد میں۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا میرا ہی قصور تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا۔ وہ ماں جو ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتی رہی، آج خود کو مجرم مان رہی تھی۔ ہم لوگ یہ سب سن کر حیران رہ گئے۔ میں اور میری بیوی دونوں خاموش تھے۔ دل میں طوفان برپا تھا۔ میری ماں جو ساری زندگی میری نیک اور پارسا بیوی کو طوائف کہتی رہی تھی، جس نے میری بیوی کی عزت کو رون ڈالا تھا، اس کی اپنی زندگی ایک گناہ کی کہانی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ حقیقت میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میری بیوی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر کوئی غرور نہیں تھا، کوئی فتح نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ شاید وہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کی زبان کتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ اب ماں اس دنیا سے جا رہی تھی، اور جب کوئی اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ معتبر ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی باتوں پر شک کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ہمارے لیے بھی معتبر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جیسے اس کو سکون آ گیا، اس کا چہرہ نرم ہو گیا، سانس ہلکی ہو گئی۔ انہوں نے جیسے برسوں کی بھڑاس نکال دی تھی۔ وہ راز جو ان کے دل میں دفن تھا، جو شاید ان کی تلخی کی اصل وجہ تھا، آخر کار انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، ان کی سانس آہستہ آہستہ رک گئی، آنکھیں ایک جگہ ٹھہر گئی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص جو 4 سال سے چارپائی پہ پڑا تھا، جو اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتا تھا، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے دکھ تو ہوتا ہے۔ میں رویا، بہت رویا، کیونکہ وہ میری ماں تھی، چاہے جیسی بھی تھی۔ اس نے مجھے جنم دیا تھا، اس نے مجھے پالا تھا۔ اس کی تلخی کے پیچھے بھی ایک ٹوٹی ہوئی عورت چھپی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی آیا کہ اس کی زندگی کون سی آسان تھی۔ شاید موت نے اسے سکون دے دیا ہو، شاید اس کی روح اب آزاد ہو گئی ہو، وہ نفرت اور حسرت کے بوجھ سے نکل گئی ہو۔ میں بہت پریشان ہوا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر اسی لمحے میرے دل میں ایک نیا مقصد پیدا ہوا۔ اب میرے پاس سچ تھا، اب میرے پاس راستہ تھا۔ مجھے میرے بابا سے ملنا تھا۔ قصور میری ماں کا ضرور تھا، لیکن میرا نہیں تھا۔ میں اس کا بیٹا تھا، مجھے اس سے ملنے کا حق تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑا۔ میری زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ ماں کی کہانی ختم ہو گئی تھی، مگر میری کہانی ابھی باقی تھی۔ مجھے میرے بابا سے ملنا تھا، میں ان سے ملنا چاہتا تھا۔ میرے پاس سب کچھ واضح تھا۔ میں نے ماں سے سب کچھ سن کر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اپنے باپ سے ملنا۔ میرے پاس دوسرے شہر کا پتہ تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں میرا باپ رہتا تھا۔ میں نے دستاویزات میں اس کا نام دیکھا، محمد عزیز۔ یہ میرا باپ تھا اور ساتھ ہی اس عورت کا نام بھی لکھا ہوا تھا جس کے ساتھ میرے باپ نے شادی کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ ہمیں بھول گئے ہوں، شاید وہ ہمارا انتظار نہیں کر رہے ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے پاس جا کر سب کچھ بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے جانا ہوگا، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی کی آنکھوں میں فکر تھی، وہ خاموش رہی کچھ لمحے، پھر اس نے کہا ہو سکتا ہے وہ ہمیں بھول چکے ہوں۔ اس کی آواز میں تشویش تھی، مگر وہ مجھے روکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں نے جواب دیا ایک دفعہ تو جانا چاہیے، مجھے ایک دفعہ تو جانا ہی ہوگا، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے۔ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے آنکھیں جھکا لی، وہ جانتی تھی کہ میرا فیصلہ مستقل ہے۔ وہ خاموشی سے میری بات سن رہی تھی، پھر اس نے سر ہلا کر کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر تشویش اور سکون دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اکیلی نہیں رہو گی، میری تو ماں تھی بے شک،
چرپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ مگر اب تم اکیلی تو نہیں رہو گی، تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ میں نے کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو وہیں سے تمہیں پک کر لوں گا۔ میری بیوی نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا ٹھیک ہے۔ اس کی ہتھیلی میں نے کچھ پیسے رکھے۔ یہ پیسے اس کے لیے تھے کہ وہ کچھ ضروری چیز لے لے۔ یہ چھوٹا سا عمل تھا مگر میں چاہتا تھا کہ وہ محفوظ رہے۔ اس نے مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی اور دل میں فکر۔ اس نے کہا کہ اپنے باپ سے سختی سے بات نہ کرنا، ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ ہاں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے اس کے چہرے پہ جھلکتے ہوئے سکون کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ سب کچھ خیر سے ہو۔ میں نے واپس قدم بڑھائے اور دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف نظر دوڑائی۔ دل میں خوف تھا مگر عزم بھی مضبوط تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا مگر مجھے اپنے باپ سے ملنا ہی تھا۔ میری بیوی کا اعتماد میرے ساتھ تھا اور یہ مجھے ہمت دے رہا تھا کہ میں اس راستے پر آگے۔ میں نے ٹرین کے سفر کے لیے صبح جلدی اٹھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی اچھی اے سی والی بس میں جا سکوں۔ بس میں نے ٹرین کا انتخاب کیا۔ ٹرین میں بیٹھتے ہی ایک عجیب سا سکون ملا۔ سفر لمبا تھا اور مجھے 8 سے 12 گھنٹے لگنے تھے۔ ٹرین زیادہ بھری نہیں تھی، میرے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ لوگ اب ٹرین میں اتنا سفر بھی نہیں کرتے تھے۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا رہا۔ باہر مناظر بدل رہے تھے اور دل کے اندر عجیب سا سکون اور تجسس دونوں تھے۔ آخر کار میں اس شہر میں پہنچ گیا۔ شہر کے راستے اور بھی خالی خالی لگ رہے تھے۔ ٹیکسی لے کر میں بنگلے کے سامنے پہنچا۔ یہ بنگلہ بہت بڑا اور شاندار تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے باپ کے پاس اتنا بڑا گھر ہوگا۔ باہر بڑے بڑے لان بنے ہوئے تھے۔ 2 مالی لان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ 4 گاڑیاں بنگلے کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ میرے باپ کے پاس کیسے ہے۔ اندر داخل ہوا تو چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور کہا کہ مجھے محمد عزیز سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ انہی کا گھر ہے نا؟ چوکیدار نے مجھے دیکھا اور رک گیا۔ اس نے کہا گھر تو انہی کا ہے لیکن آپ کو بلا دینا آسان نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ میں نے کہا بس آپ ان کو بلا دیں، میں انہی کو بتاؤں گا۔ چوکیدار نے سر ہلایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہوتا یہاں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد عزیز صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو گھر پر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ چوکیدار نے کہا کہ وہ کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا کہ پہلے تم بتاؤ کون ہو۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سوچا کہ بتا دیتا ہوں حقیقت کون سی بری تھی۔ میں ان کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ چوکیدار نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ وہی بیٹا جو ان کی پہلی بیوی سے تھا اور جس کو لے کر وہ بھاگ گئی تھی؟ میں نے کہا کہ بھاگ گئی تھی کیا مطلب؟ میری ماں ہے، اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرو۔ ہاں میں وہی بیٹا ہوں۔ چوکیدار نے کہا تمہارا سن کر تو وہ فوراً بھاگے چلے آئیں گے۔ ان کے ساتھ بھی تو بہت برا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب، کیا برا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بیٹھو بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا جو گیٹ کی سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ چائے بھی منگوا لی۔ میں کمرے میں بیٹھا، دل دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے راز تھے جن کے اوپر سے وہ پردہ ہٹانے والا تھا۔ ہر لمحہ ایک نئی کشمکش پیدا کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کار میں اپنے باپ کے بارے میں کیا سچائیاں سنوں گا۔ یہ لمحہ میرے لیے انتہائی اہم تھا۔ اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ بڑے صاحب نے جس عورت سے پہلے شادی کی وہ بھی اچھی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جس عورت کے ساتھ بعد میں شادی کی وہ بھی اچھی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا، ہر لفظ میرے دل پر بوجھ کی طرح گرا۔ اس نے کہا بڑے صاحب نے اپنی دوسری شادی کے بارے میں پہلی عورت کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب شادی ہو گئی، اس کے 2 بیٹے پیدا ہو گئے اور پھر بھی بڑے صاحب نے اپنی پہلی بیوی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سب کچھ چھپاتا رہا مگر کسی نہ کسی طرح ان کی پہلی بیوی کو باہر سے پتہ چل گیا اور وہ دن اس عورت کے لیے بہت برا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس دن کے بعد اس عورت کے دل میں بڑے صاحب کی محبت کم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بڑے صاحب کو گھر میں رکھا گیا لیکن اس کے گھر میں کوئی عزت باقی نہیں تھی۔ بچے جوان ہوئے تو باقی رہ گئی، عزت بھی ختم ہو گئی۔ بچوں نے ساری جائیداد اور سب کچھ اپنے قابو میں کر لیا۔ اس گھر میں سب سے عزت محدود ہو گئی۔ بیمار ہونے پر بھی ان کو پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھتا تھا ان کی حالت کیسی ہے۔ وہ خود بھی اکثر گھر سے دور رہنے لگے، کبھی کہیں چلے جاتے کبھی واپس آ جاتے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سچ ہے تو بڑا المیہ ہے۔ اس نے بتایا کہ آج کل بڑے صاحب کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو 4 4 مہینے تک بھی نظر نہیں آتے اور کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔
بچوں نے سب کچھ ہتھیا لیا، سب کچھ اپنے نام کر لیا اور اب سب کچھ دونوں ہاتھوں سے برباد بھی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بھاری ہو گیا، میں حیران اور پریشان تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائیوں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان سے کیوں ملوں؟ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ کافی ہے، معلوم نہیں وہ لوگ اچھے انسان ہیں یا برے، لیکن مجھے اپنے باپ سے ملنا ہے۔ میں جاننا ہے کہ وہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر بڑے صاحب کب آئیں گے؟ اس نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں، 2 مہینے بعد ہو سکتا ہے، 4 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ میں 2-4 مہینے جہاں نہیں رک سکتا، میری اپنی بیوی اکیلی گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سوچ کر میں بے چین تھا۔ میری بیوی اب تک گھر میں انتظار کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے تنہا چھوڑنا مشکل ہے، لیکن میرے دل میں اپنے باپ سے ملنے کی خواہش زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹا پھر آپ چلے جائیں، یہی بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس آپ کا پیغام آ گیا ہے، اگر بڑے صاحب ادھر آئیں تو آپ میرے بارے میں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، جب وہ آئیں گے تو میں تمہارے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو پہلے سے میرے بارے میں کیسے پتہ تھا؟ وہ ہنسا اور بولا کہ بڑے صاحب کبھی کبھی اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرتے ہیں۔ وہ مجھے بتاتے تھے کہ میری ایک بیوی تھی جو اچھی نہیں تھی، لیکن ایک بیٹا بھی تھا، وہ بھی میرے دوسرے بیٹوں جیسا ہو سکتا ہے تھا یا مختلف ہے۔ انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں ذکر کیا تھا۔ یہ سن کر کافی دکھ ہوا۔ میں خاموش رہا۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ دکھ تھا کہ میں اپنی بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، اور تجسس تھا کہ آخرکار اپنے باپ سے مل کر میں کیا حقیقت جان پاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ انتظار نہیں کر سکتا، بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، میں واپس جا کر کچھ دن کے لیے اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں واپس اسٹیشن پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ جس ٹرین میں مجھے واپس جانا ہے وہ شام 7 بجے نکلے گی۔ میں نے ٹکٹ دیکھ کر وقت چیک کیا اور اسٹیشن کے کونے میں انتظار کرنے لگا۔ ٹرین وقت پر آ گئی۔ 7 بجے کے لگ بھگ نکلنے والی ٹرین تقریباً 10 بجے اسٹیشن پر پہنچی۔ میں نے ٹرین میں داخل ہوا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین کے اندر زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نیک آدمی لگتا تھا، مگر اس کے کپڑے پرانے اور گندی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ سو رہا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچی نکالی۔ پرچی میں نے اپنے باپ کا نام، اس کی بیوی کا نام اور گھر کا پتہ لکھا تھا۔ دل میں امید تھی کہ شاید یہ پرچی میرے لیے کسی کام آئے، مگر جیسے ہی میں نے پرچی دیکھی وہ میرے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ میں اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہ کر سکا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن کی کیفیت تھی۔ میں نے سوچا اس پرچی کا اب میرے کام کا کیا؟ میں نہ اپنے باپ سے مل سکا، نہ کچھ حاصل ہوا، اور ساتھ یہ کشمکش اور فکر کہ وہ کہاں ہے اور ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اسلام کہتا ہے باپ چاہے جیسا بھی ہو اس کی عزت آپ پر فرض ہوتی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر دل پر بوجھ تھا کہ میری ماں بیچاری چارپائی پر پڑے پڑے دنیا سے چلی گئی۔ میرے ذہن میں میرے باپ کی زندگی کی تصویر ابھری، وہ بیچارہ اپنی دوسری اولادوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ سوچا کیسی قسمت تھی میرے ماں باپ کی، اور میری بھی۔ ہم سب کو دکھ اور غم نے گھیر رکھا تھا۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں بھی غریب آدمی تھا، شاید ساری زندگی غریب ہی رہتا۔ میں نے اس بنگلے کو یاد کیا جو میں نے دیکھا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ سب کچھ میرے باپ نے بنایا تھا، لیکن وہ دولت، وہ بنگلہ، وہ گاڑیاں، سب کچھ اس عورت اور اس کے بچوں نے ہتھیا لیا تھا۔ میرے باپ خالی ہاتھ رہ گئے اور ماں بھی خالی ہاتھ دنیا سے گئی، اور میرے حصے کا کچھ بھی نہیں آنا تھا۔ جلدی دل میں غصہ بھی اٹھایا، پچھتاوا بھی تھا کہ میں کچھ نہ کر سکا، پریشانی بھی بہت زیادہ تھی، دل میں سوالات کے طوفان تھے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیسے میری ماں دنیا سے چلی گئی اور میرے باپ کو اس نے اپنی اولاد نے ذلیل کر دیا؟ کیسے سب کچھ دولت ان کے پاس چلا گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئے؟ میں ٹرین میں بیٹھا خاموش رہا۔ باہر کی رات گہری ہو رہی تھی۔ ٹرین کے شور کے درمیان دل میں سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ غربت اور بربادی صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے خاندان کی بھی تھی۔ زندگی کتنی بے رحم تھی۔ میں کسی بھی طرح اس صورتحال کو نہیں بدل سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان خاموش تھی۔ دل میں غصہ، پچھتاوا اور پریشانی ایک ساتھ موجزن تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں کھڑی پرچی دیکھی
جو اب بیکار ہو چکی تھی۔ شاید یہ پرچی میری جدوجہد کا نشانہ بن گئی۔ میں نے اسے دوبارہ ہاتھ میں لینے کی کوشش بھی نہ کی۔ دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتا تھا، مگر وہ بھی خالی ہاتھ اور دنیا کی بے رخی کے ساتھ موجود تھے۔ میری سوچیں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو یاد کیا جو گھر میں اکیلی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں واپس جا کر اس کے پاس رہوں، مگر اندر سے کچھ طاقت مجھے ٹرین کے ساتھ آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ دل اور دماغ کا بھی سفر ہے۔ میں اپنے باپ کو دیکھنے، سمجھنے اور ان کے حالات جاننے کے لیے جا رہا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ ٹرین میں بیٹھا رہا۔ باہر رات کے سائے گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ دل میں عجیب سا بوجھ اور غصہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں اور باپ کی قسمت نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ یہ دنیا کتنی بے رحم اور انسانوں کی حرص سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں اپنے مقصد کو دہرا لیا۔ میں اپنے باپ سے ضرور ملوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ مجھے ٹرین میں بیٹھے کچھ دیر گزرا تو وہ آدمی جو پہلی گندی چادر میں لپٹا ہوا تھا میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ وہ اپنی چادر میں اپنا منہ چھپائے بیٹھا ہوا تھا اور حالت اس کی بہت بری تھی۔ کپڑے پرانے، گندے اور پلاسٹک کی بو مکس تھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا تو دل میں عجیب سا خوف اور نفرت پیدا ہوئی۔ اچانک وہ اٹھا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ میں نے فوری جواب دیا کہ نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنی حالت تو دیکھو، تمہارے وجود سے بو آ رہی ہے۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسائل ہیں۔ اگر تم میرے پاس بیٹھ گئے تو اس بدبو کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آئے گی اور میرا سفر ابھی رات کا ہے۔ میں نے پہلے پیار سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا کہ جہاں بیٹھو، مگر تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھا اور میں نے غصے سے اسے جھٹک دیا۔ میں نے کہا کہ ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، تم یہاں کیا چاہتے ہو؟ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں؟ وہ آدمی چپ ہو گیا اور اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ دل میں عجیب سا سکون نہیں تھا، بلکہ بے چینی اور تجسس زیادہ تھا۔ رات کا وقت گزرتا گیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹرین کے شور میں میری سوچیں ادھوری رہ گئی۔ میں پرچی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ہاتھ سے گر گئی تھی۔ اس میں میرے باپ کا نام، اس کی بیوی کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا شاید وہ پرچی اب بیکار ہے، مگر یہ خیال بھی ساتھ تھا کہ شاید یہ پرچی کسی راز کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ صبح کے وقت میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچی۔ میں اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک وہ آدمی میری طرف بڑھا۔ میں نے قدم پیچھے کر لیے مگر وہ قریب آ گیا۔ پھر اس نے میرے کان کے قریب سر جھکایا اور ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گیا۔ الفاظ میں وہ اتنی طاقت اور پہچان تھی کہ میں سمجھ گیا یہ بات کسی عام آدمی سے نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی وہ یہ بات کہہ کر پیچھے ہٹا، میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں سوالات کے طوفان تھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے اسے پکڑ لیا۔ قریب سے دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور نہیں، میرا باپ ہے۔ میں اس کی شکل یاد نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے جو بات کہی تھی اور جس انداز سے کہی تھی، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہی میرا باپ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پرچی جس پر اس کا نام، گھر کا پتہ اور بیوی کا نام لکھا تھا، زمین پر گر گئی تھی۔ اس نے وہ پرچی اٹھا لی تھی اور سمجھ گیا تھا کہ یہ پرچی صرف اس کے لیے تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ میں ہی اس کا بیٹا ہوں۔ میں نے اسے جھٹکا دیا تھا، اس کے باوجود میں نہیں پہچان سکا کہ وہ میرا باپ ہے، کیونکہ میں اپنے والد کی شکل سے اسے نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے میرے کان کے قریب آ کر کہا کہ تم بھی میری باقی اولاد کی طرح ہو، تب میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ بات سن کر میں نے دل کی گہرائیوں سے اسے پہچان لیا۔ میں نے اسے اسٹیشن کے بینچ پر بٹھایا۔ اس کے کپڑے بہت گندے اور پوسیدہ تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے کپڑے صاف کیے۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک جھلک آئی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ وہ روتے ہوئے اپنے جذبات کا بوجھ اتار رہا تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ وہی میرے باپ ہیں۔ میں نے زور سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا کہ میں ادھر ادھر جو بھی ٹرین ملتی ہے اس میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن جب یہ کاغذ تمہارے ہاتھ میں دیکھا تو سمجھ گیا کہ تم ہی میرے بیٹے ہو، جو شاید میری تلاش میں آئے ہو۔ اسی لیے میں تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے جھٹک دیا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ وہ کتنا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ چلیں، ہمارے گھر چلیں۔
بس آپ ہی میرے باپ ہیں، آخری زندگی میرے ساتھ گزاریں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ میں اسے فوراً گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے بٹھایا، میں نے نہلایا دھلایا اور کپڑے بدلائے۔ اس کی حالت اب کچھ بہتر تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو بھی بلا کر لایا۔ جب وہ دونوں ملے تو میری بیوی خوشی سے چومنے لگی۔ وہ لمحہ میرے دل کے لیے سب سے خوشگوار تھا۔ اب میرے باپ ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ ہر طرف محبت اور سمجھوتے کا ماحول تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آخرکار خاندان کی کہانی ایک موڑ پر آ گئی ہے۔ میں نے اپنے باپ کو قریب سے دیکھا، وہ روتے ہوئے بھی مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پچھلے سالوں کا دکھ اور مایوسی واضح تھی، لیکن اب وہ میرے ساتھ تھے۔ میں نے دل سے دعا کی کہ وہ اب خوش رہیں۔ ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کو سمجھا اور ایک نئے آغاز کی طرف قدم بڑھایا۔ میں نے جب بابا کو بتایا کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی اور یہ بھی بتایا کہ کیسے گئی ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ ماں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کی محبت کا سودا کیا، پھر بھی آپ ان کے لیے رو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس میں صفیہ کے لیے نہیں رو رہا، جس نے میری محبت کا سودا کیا اور میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں اس صفیہ کے لیے رو رہا ہوں جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، جس کو میں جانتا تھا، جس کے ساتھ میری شادی کے 2.5 سال بہت اچھے گزرے تھے، اور اس کے بعد وہ بے وفا ہو گئی تھی۔ میں ان 2.5 سالوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، لیکن ایک ہی دفعہ روں گا، ساری زندگی نہیں، کیونکہ بے وفا عورت کو مرد کبھی معاف نہیں کرتا۔ شاید میں بھی اسے معاف نہیں کر پاؤں گا، پر وہ تیری ماں تھی، اسی لیے مجھے ایک بیٹا دیا تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے گھر سے نکال دیا، کیونکہ مجھ پر بہت برا اثر ہوا تھا اس کی بے وفائی کا۔ میں نے شادی بھی جلدی جلدی میں کی تھی، دوسری، تاکہ صفیہ کو بتا سکوں کہ مجھے کوئی اور مل گئی ہے، اور اس میں ہی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ وہ عورت تو صفیہ سے بھی زیادہ بری تھی۔ بے وفا تو نہیں تھی، لیکن لالچی ضرور تھی۔ کیا کرے انسان، کہاں جائے انسان میں تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، کوئی اچھا تھوڑی ہے جہاں پہ۔ میں نے کہا کہ آپ ماں کو معاف کرے نہ کرے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنی سزا بھگت کے گئی ہیں۔ اس دنیا سے بہت بری طرح سے 4 سال تک بیچار و مددگار چرپائی پر پڑی رہی ہیں۔ بس آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ باپ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ محنت مزدوری کے لیے جاتا تھا۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ میری بیوی میرے بابا کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بابا ہمارے ساتھ خوش تھے۔ ان کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے۔ ایک دن میرے باپ نے مجھے ایک کاغذ دیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پڑھنا شروع کیا۔ کاغذ میں لکھا تھا کہ بہت کچھ بتانا تھا میں نے، لیکن یہ سب صرف میری محنت نہیں تھی، میرے باپ اور میرے دادا کی بھی محنت شامل تھی۔ یہ سب محنت ایک نسلوں کی محنت کا نتیجہ تھی، لیکن اس عورت کے بیٹوں نے سب کچھ ہڑپ کر لیا۔ وہ سب کچھ اپنے قابو میں لے گئے۔ دولت، جائیدادیں، زمینیں، بنگلے اور گاڑیاں، سب کچھ انہیں کے پاس چلا گیا۔ میں نے سوچا شاید کچھ بھی باقی نہیں رہا، مگر میرے باپ نے بتایا کہ ایک ہی چیز بچ گئی ہے اور وہ اسی شہر میں موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ باپ نے بتایا کہ یہ دکان کی ملکیت کے کاغذات ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ یہ کاغذات واقعی ان کے ہاتھ میں تھے، اور یہ بات میرے دل میں سن کر عجیب سا سکون اور تجسس پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دکان آج کل کے دور میں کافی قیمتی ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا یہ کاغذات کس قیمت کے ہیں؟ انہوں نے کہا کاغذات کس قیمت کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے تو اسے صرف 40,000 روپے میں خریدا تھا۔ آگے دن میں اس جگہ پہنچا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ جگہ دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ جگہ بالکل مین بازار میں تھی۔ ہر طرف دکانیں، لوگ، شور اور رواج کا ایک عجیب سا منظر۔ میں نے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ دکان کس قدر قیمتی ہے۔ اس جگہ پر زمین کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ میں نے فوراً پتہ کیا کہ اس دکان کی مارکیٹ ویلیو آج کے دور میں 1.5 کروڑ روپے ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ واقعی میری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے اپنے بابا کو اگلے دن ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران تھے۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اس جگہ کی حقیقت کتنی بدل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہی جگہ خریدی تھی تو یہاں تو جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، زمین خالی اور سنسان تھی، لیکن آج یہ پورا شہر بس چکا ہے۔ ہر طرف کاروبار، لوگ اور دکانیں ہیں۔ زمین کی ویلیو کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ باپ نے کہا کہ اس دکان کو فوراً بیچ دو بیٹا، اور اپنی زندگی آسان کر لو۔
میں نے پوچھا کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں بیچ دوں؟ انہوں نے سر ہلایا اور کہا ہاں بالکل۔ میں نے سوچا کہ یہ فیصلہ ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ میں نے اس دکان کو بیچ دیا۔ 1.5 کروڑ کی قیمت میں دکان فروخت ہوئی۔ دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے سوچا یہ پیسہ ہمیں سکون دے سکتا ہے۔ میں نے بیچنے کے بعد ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، ایک چھوٹی سی گاڑی بھی لے لی، کچھ پیسے محفوظ کیے تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال ہو سکے۔ باقی پیسوں سے میں نے کاروبار شروع کیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا لگا کہ میں نے کچھ اپنے ہاتھ میں کیا ہے۔ ساری زندگی بدل گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر کار محنت کا پھل مل ہی گیا۔ باپ کو بھی پرسکون گھر مل گیا اور اب ایک ایسے گھر میں تھے جہاں ہر سہولت موجود تھی۔ ان کے لیے کھانا پانی سب کچھ آسان ہو گیا۔ میں نے ان کے لیے کسی کو رکھا تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا، میں ہر وقت ان کے قریب رہتا تھا، مگر ایک آدمی کی موجودگی ان کے لیے مزید آسانی پیدا کرتی تھی۔ لڑکا ان کے پاؤں دباتا، باتھ روم لے جاتا، ان کے ساتھ باتیں کرتا اور ہلکی پھلکی خدمت کرتا۔ میں نے بھی اپنے باپ کا بہت خیال رکھا، ان کے آرام کا، ان کے کھانے پینے اور آرام دہ ماحول کا مکمل خیال رکھا۔ میری بیوی بھی بہت خوش تھی، وہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ باپ واپس آئے اور ہماری زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر دن سکون کے ساتھ گزرتا تھا۔ گھر میں اس محبت اور احترام کی فضا پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف سے خبر ملی کہ جو میرے باپ کے بیٹے تھے یعنی ستیلے بھائی، انہوں نے اپنا کاروبار اور گھر سب کچھ گروی رکھ دیا تھا۔ جلدی وہ سڑک پہ آنے والے تھے۔ باپ نے کہا کہ سب کو اپنا انجام ملتا ہے، تمہاری ماں کو بھی ملا، انہیں بھی ملے گا، یہ قدرت کا قانون ہے۔ میں نے کہا آپ کا انجام برا نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دل میں یقین تھا کہ ہم سب اپنی محنت اور نیک نیتی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے ہر لمحے اپنے باپ کے ساتھ گزارا، ان کے ساتھ بیٹھا، باتیں کی، ان کے دکھ درد سنے اور ان کی خدمت کی۔ میں نے سوچا کہ زندگی کی اصل خوشی یہی ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ہوں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ یہ لمحے میرے لیے قیمتی تھے۔ باپ نے مجھے بتایا کہ محنت، صبر اور ایمانداری کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دکان، یہ زمین، یہ سکون سب کچھ ان کی محنت کا نتیجہ تھا اور یہ پیسہ اب ہماری زندگی کو آسان کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آخر کار سب کچھ واپس آ گیا ہے۔ زندگی کی مشکلات ختم نہیں ہوئی مگر ان کا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر سوچا کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ وہ پہلے پریشان تھی، ہم سب پریشان تھے، اب ہر طرف سکون ہے۔ باپ کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ ہنسنا، یہ سب لمحے زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ہیں۔ میں نے دل میں وعدہ کیا کہ ہر حال میں باپ کا خیال رکھوں گا اور ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ اب زندگی آسان ہو گئی ہے، دکان بیچ دی گئی، چھوٹا سا گھر لیا، کاروبار شروع کر لیا اور ہر چیز ہمارے قابو میں ہے۔ ان کے چہرے پر پرسکون اور خوشی کی جھلک دیکھ کر مجھے دل سے خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آخر کار جو مشکلات ہماری زندگی میں آئیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ہم سب نے مل کر گھر میں سکون اور محبت کی فضا پیدا کی۔ بابا ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ ہر دن ان کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اور ان کی خدمت کرنا زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آخر کار زندگی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اور محسوس کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ محنت، صبر اور نیک نیتی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور وہ لمحہ بھی آیا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے تجربات کی کہانیاں اور زندگی کے سبق سنے۔ وہ لمحہ میرے لیے زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ آخر کار ہم سب خوش تھے۔ زندگی میں مشکلات آئیں مگر ہم نے ان کا سامنا کیا۔ باپ کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے تجربات سے سیکھنا میرے لیے سب سے بڑی کامیابی بھی تھی۔ یہ لمحے یاد رہنے والے تھے اور زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن گئے تھے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔